اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور، سورہ نمبر 24، مدینہ میں نازل ہوئی، رکوع 9، آیات 64۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ایک صورت ہم نازل کرتے ہیں اور اسے لازم کرتے ہیں، اور اس میں واضح احکام نازل کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زانی عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ترس نہ آئے اگر تم اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ مومنوں کا ایک گروہ ان کی سزا کو دیکھے۔ زانی مرد صرف زانی عورت یا مشرک عورت سے نکاح کرتا ہے، اور زانی عورت سے صرف زانی مرد یا مشرک مرد ہی نکاح کرتے ہیں، اور یہ مومنوں پر حرام ہے۔ اور جو لوگ شریف عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لا سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے قبول نہ کرو کہ یہی لوگ نافرمان ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں مگر ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے نام پر 4 گواہیاں دے کہ وہ بے شک سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور اس عورت سے یہ بات سزا ہٹا دے گی اگر وہ اللہ کے نام پر 4 گواہیاں دے کہ وہ بے شک جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے۔ جو لوگ بہتان بنا لائے وہ تمہارا ہی ایک ٹولہ ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، نہیں بلکہ وہ تمہارے لیے بھلا ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس میں بڑا حصہ لیا اسے بڑا عذاب ہوگا۔ مگر جب تم نے یہ بات سنی تو کیوں مومن مردوں اور مومن عورتوں نے آپس میں نیک گمان نہ کیا اور کہا یہ صاف بہتان ہے؟ وہ کیوں اس پر 4 گواہ نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے ہاں وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم نے چرچا کیا تھا اس کے سبب تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ جب تم اسے اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی بات سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تو تم نے کیوں نہ کہا ہمارے لیے روا نہیں کہ ہم اس پر بات کریں، تو پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اگر تم مومن ہو کہ اس طرح کی بات پھر دہراؤ، اور اللہ تم پر اپنی آیتیں واضح کرتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور کوئی شیطان کے قدموں پر چلتا ہے تو وہ تو بے حیائی اور برائی کی تلقین کرتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور تم میں مرتبے اور گنجائش والے قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ ایمان والی بے خبر شریف عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوگی، اور انہیں بڑا عذاب ہوگا۔ جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے عملوں کے سبب ان کے خلاف گواہی دیں گے، اس دن اللہ انہیں ان کے سچے عمل کی جزا ادا کر دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی کھلا سچ ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ وہ ان باتوں سے جو لوگ کہتے ہیں بری ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور اس کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ بات ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جہاں کوئی نہ رہتا ہو اور جہاں تمہارا سامان پڑا ہو داخل ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ مومن مردوں سے کہہ کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ بات ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے باخبر ہے۔
اور مومن عورتوں سے کہہ کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں ظاہر ہے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر ان پر اپنے خاوند، اپنے باپ، اپنے خاوندوں کے باپ، اپنے بیٹے، اپنے خاوندوں کے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھائیوں کے بیٹے، اپنی بہنوں کے بیٹے، اپنی عورتیں، وہ لوگ جن پر ان کا قبضہ ہو، وہ ماتحت مرد جو حاجت نہیں رکھتے، یا وہ لڑکے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے آگاہ نہیں، اور اپنے پاؤں یوں نہ نکالیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے، اور اللہ کی طرف تم سب رجوع کرو اے مومنو تاکہ پھلو پھولو، اور اپنے بن بیاہ مردوں اور عورتوں اور اپنے نیکوکار غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کر دو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا، اور اللہ گنجائش والا علم والا ہے، اور جنہیں بیاہ نہ ملے وہ ضبط رکھیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے، اور جو ان میں سے جن پر تمہارا قبضہ ہو تم سے آزادی کی لکھت مانگیں تو اگر تم ان میں بھلائی معلوم کرو تو انہیں لکھ دو، اور انہیں اللہ کے مال میں سے بھی جو اس نے تمہیں دیا ہے دو، اور اپنی کنیزوں کو اگر وہ شریف رہنا چاہتی ہوں بدکاری پر مجبور نہ کرو کہ دنیاوی زندگی کے فائدے حاصل کرو، اور کوئی انہیں مجبور کرے گا تو اللہ ان کی مجبوری کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح کن آیتیں اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں وہ ایک نصیحت ڈرنے والوں کے لیے نازل کر دی ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ رکھا ہو، چراغ شیشے میں ہو، شیشہ ایسا ہو جیسے چمکتا ہوا ستارہ، جیسے زیتون کے بابرکت درخت سے جو نہ شرقی ہو نہ غربی، روشن کیا جاتا ہو، یوں لگتا ہو کہ اس کا تیل چمک اٹھے گا اگرچہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو، وہ نور ہی نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی راہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ یہ ان گھروں میں ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں وہ لوگ جنہیں نہ تجارت نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد، نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ دیے جائیں گے تاکہ اللہ انہیں ان کے نہایت عمدہ اعمال کا بدلہ دے اور وہ اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں چمکتی ریت جسے پیاسا پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچے تو اسے کچھ نہ پائے مگر اللہ کو اس کے پاس پائے، پھر وہ اس کا حساب چکا دے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے جس پر لہروں پر لہریں چھا رہی ہوں اور جس کے اوپر بادل ہوں، اندھیرے ایک کے اوپر دوسرے، جب وہ اپنا ہاتھ نکالیں تو اسے دیکھ نہ پائیں، اور جس کے لیے اللہ نور نہ رکھے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور پر پھیلائے ہوئے پرندے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کی طرف ہی واپسی ہوگی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں باہم ملاتا ہے، پھر انہیں تے بتے کر دیتا ہے، پھر تو ان کے اندر سے مینے کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، اور وہ آسمان سے بادل کے بڑے ٹکڑوں سے اولے اتارتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو اچک لے جاتی ہے، اللہ رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہے، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے ایک سبق ہے، اور اللہ ہی نے سب جانوروں کو پانی سے پیدا کیا، اب ان میں کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے اور ان میں کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں کوئی چاروں پر چلتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک ہم نے واضح کن آیتیں نازل کر دی ہیں، اور اللہ جسے چاہے گا سیدھا رستہ دکھا دے گا، اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے مان لیا ہے، مگر پھر اس کے باوجود ان کا ایک گروہ وہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ ہرگز مومن نہیں، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان کا ایک گروہ کنارہ کر جاتا ہے، لیکن اگر حق اس کا بنتا ہو تو اس کی طرف گردن جھکائے چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا انہیں شک ہے یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے ناانصافی کریں گے؟
نہیں، بلکہ وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ مومنوں کی بات جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتا ہے اور اللہ کا ڈر رکھتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور وہ اللہ کے نام کی بڑی زور کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تو نے انہیں حکم دیا تو وہ ضرور جہاد کے لیے نکلیں گے۔ کہ قسمیں مت کھاؤ، اطاعت جانی پہچانی شے ہے، اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ کہہ دے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم منہ موڑ لو گے تو اس پر وہی بوجھ ہے جو اس پر ڈالا گیا ہے، اور وہ بوجھ تم پر ہے جو تم پر ڈالا گیا ہے۔ اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو راہ پا لوگے۔ اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پیغام کو پہنچا دینا ہی ہے۔ اللہ ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لاتے اور درست عمل کرتے ہیں وعدہ کرتا ہے کہ انہیں زمین میں حاکم بنائے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے ان کے لیے مضبوطی سے قائم کرے گا، اور ان کے خوف کے بعد انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر کے میری عبادت کریں، مگر جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہی نافرمان ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کافروں کے بارے میں خیال نہ کر کہ وہ ہمیں زمین میں ہرا سکتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ کیا بری جگہ ہے۔ اے ایمان والو، جو لوگ تمہارے قبضے میں ہیں اور جو تم میں سے جوانی کو نہیں پہنچے، چاہیے کہ وہ تم سے 3 بار اجازت لیں، صبح کی نماز سے پہلے، اور جس وقت دوپہر کو تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے علاوہ تم پر کوئی گناہ نہیں، نہ ان پر ہے۔ تم میں سے بعض دوسروں کے گرد و پیش پھرنے والے ہو۔ اس طرح اللہ تم پر اپنے احکام واضح کرتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ اجازت لیں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت لیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں واضح کرتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتوں پر جو نکاح کی امید نہیں رکھتی کوئی گناہ نہیں کہ وہ زینت کی نمائش کیے بغیر اپنے اوپر کے کپڑے اتار رکھیں، لیکن وہ بچیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اندھے کے لیے حرج نہیں، نہ لنگڑے کے لیے حرج ہے، نہ بیمار کے لیے حرج ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جن کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہوں، یا اپنے دوست کے ہاں۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ۔ اور جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو، اللہ کی طرف سے بابرکت، پاکیزہ اور حیات بخش دعا۔ اس طرح اللہ تم پر آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ تمہیں عقل آئے۔ مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے لیے اس کے پاس ہوتے ہیں تو جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں جاتے نہیں۔ جو لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، جب وہ تجھ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے تو چاہے اجازت دے دے، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگ، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگ رسول کے بلاوے کو اپنے ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ بناؤ۔ اللہ تم میں ان لوگوں کو جانتا ہے جو کسی کی آڑ میں کھسک جاتے ہیں، مگر جو لوگ اس کے حکم کے خلاف کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ بچیں، ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی فتنہ آ پڑے یا ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ وہ جانتا ہے جس راہ پر تم ہو، اور جس دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کام تم نے کیے، اور اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔